آج کی اس عظیم الشان اجلاس بعنوان تعلیم بیداری نسواں میں اس پروگرام کی صدارت کے لیے میں جس شخصیت کا نامی نامی اس کی گرامی پیش کرتا ہوں، وہ شخصیت ملک کی ممتاز باکمال مقبول متعارف شخصیت ہے، جو قدام محتاج تعارف نہیں، جن سے میری مراد خادم القرآن والمساجد، عاشق قرآن محی السنہ، مفکر ملت، رئیس الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی علمی، دینی، ملی، رفاہی، فلاحی خدمات سے تقریباً ملک کا ہر صوبہ اور راجستان کی مدارس مکاتب بھی برابر مستفیض ہو رہے ہیں، اور یہ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات دراصل حضرت والا ہی اس کے قیام کی اصل محرک اور اس کی تعمیر و ترقی میں حضور والا کی دعائیں کار فرمائیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، جن کی مبارک مشکبار قیمتی آمد اس علاقے کے لیے، اس سرزمین کے لیے، اس ادارے کے لیے باعث خیر و برکت ہے، ہمارے قلوب کی تازگی کا سامان ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے بڑے بڑے اسکول و کالجز، ہاسپٹلز کا قیام فرما کر ملت اسلامیہ پر عظیم احسان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور والا کی جملہ مؤثر تحریکات کو بام عروج تک پہنچائے اور حضور والا کا سایہ ہما ملت اسلامیہ ہندیہ پر دادیر قائم و دائم فرمائے۔ یہ شخصیت کی کا صدارت کے لیے نام لیا گیا ہے، یہی یقیناً یہی شخصیت لائق اور فائز ہے۔ تمہیں کو ہے صدارت، یہ تمہیں کو ہے مناسب یہ صدارت کی جاگزینی، ہو سرخیل تم بس میں یارامی، تمہیں سے ہے چمن میں بو آفرینی۔ میں قلت وقت کے پیش نظر آج کے اس عظیم پروگرام کو، اس پروگرام کی رسمی افتتاح کے لیے قرآن کریم کی تلاوت باسعادت کے لیے حضرت قاری عبدالجبار صاحب سے درخواست کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے آج کی اس محفل کا آغاز رسمی افتتاح فرمائیں۔ بزرگان محترم، اس سے پہلے کہ ہم صدر عالی مرتبہ مفکر ملت، رئیس الجامعہ، خادم القرآن والمساجد کے مؤثر و بلیغ بیان سے مستفید ہوں، اس سے پہلے ایک اعلان ضروری سمجھتا ہوں۔ کچھ عوارضات کی بنا پر تاخیر ہو چکی ہے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، جمعہ کی نماز آج ہم کچھ دیر سے پڑھیں گے، 2 بجے انشاءاللہ اذان ہوگی، 2:30 بجے جمعہ کی جماعت ہوگی، حاجت والا کا بیان ہوگا۔ اس سے پہلے میں ہمارے علاقے کی سیاسی شخصیات جو برادران وطن ہیں، جو ہمارے بہت ہی قیمتی مہمان ہیں، ان کی خدمت میں ایک شعر پیش کر کے میں حضرت کو دعوت دوں گا۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، حویلی اور جھوپڑیوں کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ رشتہ ہندو مسلم کا ٹوٹ جائے گا۔ دعا کیجئے کہ ہمارے اور بھائیوں کے بیچ رشتے رہے قائم، ورنہ بھارت ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے معزز مہمانان تشریف فرما ہے، سب کے تعارف کے لیے وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ میں معافی چاہتے ہوئے حضرت اقدس حضرت صدر محترم سے عاجزانہ مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور شدت سے محبت میں انتظار، جن گھڑیوں کا انتظار بے صبری سے ہو رہا ہے، تشریف لائیں اور ہمیں مستفیض فرمائیں۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حاضرین مجلس، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی مومن کے کان میں پڑے تو اس کی زبان حرکت میں آ جاوے صلی اللہ علیہ وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جیسے کہ اس ادارے کے روح رواں حضرت مولانا رئیس الدین صاحب نے آپ حضرات سے معذرت چاہی، میں بھی آپ سے معذرت چاہوں گا. ہمیں یہ تصور نہیں تھا کہ اتنا بڑا مجمع اور اس قدر گرمی میں اور اس قدر دھوپ میں انتظار میں ہوگا. لیکن یہ بات کیا ہے؟ ہمارے حضرت مولانا رئیس الدین صاحب کے اخلاص کی برکت، ان کے صبر و تحمل کی برکت. ہم جس پروگرام میں بیٹھے تھے
میں ان کو ہی دیکھ رہا تھا، ان کی پریشانی اور ان کی بے چینی کو دیکھ کر مجھے ترس آ رہا تھا، لیکن کیا کریں، ہم ایسے پروگرام میں پھنس گئے تھے کہ نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے۔ بہرحال آپ حضرات نے جو انتظار کیا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ مومن کی کوئی حرکت، کوئی کام بیکار نہیں جاتا۔ آپ حضرات نے علماء کرام کے انتظار میں جو وقت گزارا ہے وہ صحیح معنی میں عبادت میں گزارا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کا یہ پروگرام جامعہ خدیجۃ الکبریٰ کا سالانہ جلسہ کچھ مدت پہلے حضرت مولانا رئیس الدین صاحب اس فقیر کے پاس پہنچے اور مجھ سے کہا کہ تیری رائے اگر ہو تو میں لڑکیوں کا ادارہ شروع کروں۔ میں نے کہا رائے نہیں، میرا حکم ہے، آپ شروع کیجئے، کیونکہ بیٹی جو ہے ایک ایسی دولت ہے کہ جس کی تعلیم و تربیت از حد ضروری ہے۔ بدقسمتی سے ہم لوگوں نے اس کی طرف جو توجہ دینی چاہیے وہ نہیں دی، لیکن آج توجہ دی گئی۔ بھائی ٹھیک ہے، دیر سویر، لیکن ہم ان بیٹیوں کی طرف توجہ دینے والے بن گئے۔ اللہ مولانا رئیس الدین صاحب کو خوب جزائے خیر عطا فرماوے کہ انہوں نے ہمت کی اور بے رقو تک میدان میں، جھونپڑوں میں لڑکیوں کی تعلیم کا آغاز کر دیا۔ حقیقت میں یہ ہے کہ بیٹی بہت ہی محترم نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر اگر ہمیں ہے تو ہمیں اپنی بیٹیوں کو دینی دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ میں نے حضور کے حدیث پڑھی کہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی بہترین نعمت اگر کوئی ہے تو نیک بیوی ہے، نیک خاتون ہے۔ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، بیٹی کو نیک بناؤ تاکہ معاشرہ نیک بن جاوے۔ اگر ہماری بیٹیاں دیندار نہیں ہوگی، معاشرہ دیندار نہیں بن سکتا۔ اگر میں اور آپ اپنے سماج کو، اپنی سوسائٹی کو دیندار بنانا چاہتے ہیں تو بیٹیوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا پڑے گا۔ ہر مدرسے کے ساتھ میں ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ مدرسوں کی برکت ہے، یہ دعوت تبلیغ کی برکت ہے۔ دعوت تبلیغ یہ بھی تعلیم کی دین ہے۔ ہاں، حضرت مولانا الیاس صاحب بانی تبلیغ وہ بھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہیں۔ تو دارالعلوم نے مبلغین پیدا کیے، مدرسین پیدا کیے، اور الحمدللہ سب چیزیں دارالعلوم ہی نے ہم کو دی ہیں۔ میں دارالعلوم کا معتمد بھی رہ چکا ہوں، آپ کو پتا ہے؟ ارے پتا ہے کہ نہیں؟ اور ابھی میں دارالعلوم کا رکن شورا ہوں۔ دارالعلوم سے مجھے والہانہ عقیدت اور والہانہ محبت ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس محبت ہی کی برکت تھی کہ اللہ نے مجھ کو دارالعلوم کے اہتمام تک کھڑا کر دیا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب۔ ایک صحابی حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ قیامت کب ہوگی؟ تم نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ تو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ تو کہ سچی؟ کہ بالکل پکی بات۔ تو حضور نے فرمایا المرء مع من احب، جو آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ اس کا حشر کرے گا۔
تو ان علماء دیوبند کے ساتھ محبت و عقیدت میرے دوستو کل قیامت کی دن ہمیں ان کے ساتھ ہمارا حشر کرے گا. لہذا یہ علماء جو آپ کے علاقے میں دین کا کام کر رہے ہیں آپ ان کو محترم شان سمجھیے. یہ آپ کو پتہ نہیں کہ کتنی محنت و مشقت سے یہ عالم بن کر آئے ہیں. اور یہ فیض ہے ان سارے علماء کرام کا کہ اتنا بڑا مجمع سمندر کی طرح. ماشاءاللہ ہم تو سمجھے کہ مولانا ہم تو بھائی لیٹ ہو گئے اب سب چلے گئے ہوں گے اب دعا کر دیں گے. لیکن آپ تو ہم سے بھی زیادہ مضبوط اور ہم سے زیادہ ثواب آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو اجر عظیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام الناكح راغب والمنكوحة مرغوبة والبحر على ما تراضيا. جی محمد منظور والشیخوخا کون ہے؟ آپ وکیل کون ہے؟ محمد صدیق نور الدین لڑکی کے والی. بھائی محمد منظور صاحب وکیل نے اپنی وکالت سے دو شاہدوں کی شہادت سے اور حاضرین مجلس کے روبرو حسینہ خاتون بنت محمد عارف کی ذات کو 4000 روپے مہر کے عوض آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا. بارک اللہ لکم بالخیر. ایک جگہ میں نکاح پڑھانے گیا بہت بڑے صاحب کے یہاں. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ نے قبول کیا؟ تو کہا کہ انشاءاللہ. ارے بھائی میں نے کہا نکاح نہیں ہوا. ارے بھائی انشاءاللہ مت بولو. تو کہا میں نے کہا ایسا بولو کہ میں نے قبول کیا تب تمہارے گلے میں پھندا آئے گا. اس لیے دوست احباب کبھی دلہے کو سمجھا دیتے ہیں کہ تم کو ایسا کہے کہ منظور ہے تو تم بولنا کہ انشاءاللہ. جی بس دعا کر اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللہم صلی
على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم والحمد لله ذي العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفذته ولا مرضا إلا شفيته يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول. اے اللہ اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہا ہے. اے اللہ تو ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. اے اللہ اس ادارے کو لڑکیوں کے لیے اے اللہ ان کی ترقی ان کی تربیت کا کے لیے قبول فرما. اے اللہ ان کے بانیوں کو اجر عظیم عطا فرما. جتنی بیٹیاں یہاں پڑھ رہی ہیں ان تمام بیٹیوں کے نصیبے کو بلند فرما. ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ادارے کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. مقروضوں کو قرض سے رہائی نصیب فرما. جن کی بھی اولاد بے نکاح ہیں ان کو نیک رشتے عطا فرما. جن کی اولاد نافرمان ہے اسے فرما بردار بنا. اے اکرم الاکرمین تو رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ ملک کو ہر قسم کی ترقی عطا فرما. اے اکرم الاکرمین تو رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. حرمین آنے جانے والوں کی حفاظت فرما. اے اکرم الاکرمین اس مجمع میں تیرے نیک بندے بیٹھے ہیں. اے اللہ ایسے ایسے نیک بندے ہیں کہ جو اگر تیرے پر قسم کھا لے تو ان کی قسم کو پوری کر دے. اے اللہ تیرے نیک بندوں کی برکت سے مجمع کو قبول فرما لے. سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. حضرت مولانا رئیس الدین صاحب کی محنتوں کو قبول فرما لے. ہمارے اس علاقے میں اس صوبے میں جتنے بھی مدارس ہیں مکاتب ہیں اسکولیں ہیں کالجیں ہیں خصوصاً مولانا آزاد یونیورسٹی اے اللہ ہر ایک کو ترقی عطا فرما. اے اللہ ہر ایک کو دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم کی بھی توفیق عطا فرما. ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ جمعہ کا مبارک دن ہے. اے اللہ تیرے یہاں قبولیت کی گھڑی ہے. اے اللہ تو ہم سب کو قبول فرما. جو لوگ اس یہاں سفر کر کر آئے ہیں ان تمام کو عافیتوں کے ساتھ ان کے گھر پہنچا. ہر قسم کے حوادثات سے ایکسیڈنٹوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.